اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اسلام اینڈ ورلڈ کے تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور اللہ کے دوسرے نبی کی ایمان افروز کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی دنیا جیسے تاریک ہو گئی ہو۔ ادھر قابیل شیطان کے جھانسے میں ایسا آیا کہ مکمل طور پر اس کا راستہ اختیار کر لیا اور زمین پر شیطانی آبادی بڑی تیزی سے بڑھنے لگی۔ ادھر حضرت آدم یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان اور غمگین تھے اور بار بار اپنے رب سے التجا فرما رہے تھے کہ مجھے ایک ایسا صالح فرزند عطا فرما جو میرا جانشین ہو اور تیرے حکم کے مطابق لوگوں کو سیدھے راستے اور نیکی کی تلقین کر سکے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تیسرے بیٹے کے لیے انتظار کرنا پڑا اور پھر آخر وہ لمحہ آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو تیسرے بیٹے کی نوید ملی۔ جی ہاں، تیسرا بیٹا جن کا نام شیس علیہ السلام ہے، اور آج میں انہی کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کی دوسری اولاد کی طرح ایک بہن کے ساتھ جڑواں تھے اور اس کا نام ازورا تھا۔ بعض کے مطابق آپ جڑواں نہیں تھے، آپ کی شادی ازورا سے ہوئی تھی، لیکن بعض کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کی شادی قابیل کی بہن اقلیمہ سے ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرمانبردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا۔ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایک ایسی صالح اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علمبردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت حوا نے صاحبزادے کا نام شیس رکھا، جس کے عربی میں معنی ہے عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا۔ خوبصورت اور خوبصورت تحفہ حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا۔
چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حضرت شیث علیہ السلام سے بڑی امید تھی۔ دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور زائد اولاد سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل کیے۔ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا آلائے کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا تیسرا بیٹا نبی اور اس کا جانشین تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا تیسرا بیٹا نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی، اے میرے سعادت مند
مند برخوردار تم میرے جانشین بنو گے۔ چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو۔ اے میرے سعادت مند برخوردار تم میرے جانشین بنو گے۔ چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور نام لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جب کہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو۔ لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کینن بنا، اس کے بعد کینن کا فرزند مہلائل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے جنہیں حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ مورخین اور محققین کے مطابق آپ علیہ السلام کے مزارات 3 مختلف مقامات، نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کے شہر موصل، اور نمبر 3 ایودھیا بھارت میں ہے۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیث علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ موصل میں قائم مزار کو عراق میں جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا تھا، جبکہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیث نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رم اللہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں تھا۔ بشیس 2 الفاظ بیت اور شیث کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیث علیہ السلام، شیث علیہ السلام کا گھر۔ بعض محققین 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیث علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ لیکن بعض مورخین اور محققین کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے ہیں۔ فن اور بہت سی ابتدائی ایجادات کا تعلق حضرت شیث علیہ السلام سے ہے۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق خاص طور پر لکھائی کا فن بھی حضرت شیث علیہ السلام سے شروع ہوا۔ یہ اللہ کے دوسرے نبی تھے۔ وما علینا